السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اینتھولوجی آف ایسیز انگلش گریڈ 11 الیکٹیو، آپ کا یہ جو انگلش الیکٹیو ہے اس میں یہ بک آپ کو پڑھائی جاتی ہے۔ پچھلے سال میں نے اس کے کچھ چیپٹرز جو تھے وہ سالو کیے تھے، لیکن 2021 میں چونکہ اسمارٹ سلیبس تھا تو میں سارے چیپٹرز کو کور نہیں کر سکا تھا۔ تو فائنلی آئی ایم گوئنگ ٹو اسٹارٹ سالونگ دا ریمیننگ چیپٹرز، اور فرسٹ 2 چیپٹرز میں نے پچھلے سال سالو کر دیے تھے، آپ کو ڈسکرپشن سے اس کا لنک مل جائے گا۔ تو چیپٹر نمبر 3 جو ہے دیٹ از دا لمٹس آف ہیومن پاور، اس کو برٹن رسل نے لکھا ہے، اس کو آج ہم اسٹارٹ کرتے ہیں۔ دا اولڈ ہیوملٹی، ہیوملٹی مطلب عاجزی، دا اولڈ ہیوملٹی آف دا شیپرڈس ہو فیلٹ دیم سیلوز، جو اپنے آپ کو سمجھتے تھے سبجیکٹ، اپنے آپ کو غلام سمجھتے تھے، ٹو دا انفلوئنسز، اثر کا مطلب کس چیز کے اثر کا خود کو غلام سمجھتے تھے، آف پلیائڈس۔ اب یہ پلیائڈس کیا ہے؟ پلیائڈس بیسیکلی 7 ستاروں کا ایک جرمٹ ہوتا ہے، یعنی کہ پرانے زمانے میں جو شیپرڈز ہوتے تھے، جو گڈریے ہوتے تھے، بکریاں، بھیڑ بکریاں، جانور چرانے والے جو ہوتے تھے، وہ اپنا رستہ دیکھنے کے لیے یہ جو پلیائڈس ہیں، یہ جو 7 ستارے ہیں، 7 مشہور ستاروں کی ایک کانسٹیلیشن ہے، اس کا وہ سہارا لیا کرتے تھے رستہ وغیرہ ڈھونڈنے کے لیے اور ڈائریکشنز معلوم کرنے کے لیے۔ تو برٹن رسل اپنے مضمون کو اس طرح سے سٹارٹ کرتے ہیں کہ دا اولڈ ہیوملٹی آف دا شیپرڈس، کہ پرانے زمانے کے جو گڈریے تھے ان کی وہ عاجزی، ٹھیک ہے، ہو فیلٹ دیم سیلوز سبجیکٹ ٹو دا انفلوئنسز آف پلیائڈس، جو اپنے آپ کو پلیائڈس کے اثر کا غلام سمجھتے تھے، از نو لانگر اپروپریٹ ان دا سائنٹیفک ورڈ۔ تو آج کے سائنسی دور میں ان کا یہ نظریہ، ان کی یہ عادت، ان کا یہ رویہ کسی طور پر بھی موزوں نہیں ہے، اپروپریٹ نہیں ہے۔ بٹ دیر از اے ڈینجر لیسٹ اٹ شوڈ بی ریپلیسڈ، لیکن ایک خطرہ ہے، بٹ دیر از اے ڈینجر، لیکن ایک خطرہ ہے، لیسٹ کہیں ایسا نہ ہو، اٹ شوڈ بی ریپلیسڈ بائی اے اسپیشیز آف اگنورینس ٹورڈز نیچر، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ کچھ ایسی مخلوقات جو نیچر کی طرف جن کا رویہ جو ہے وہ بڑا ظالمانہ ہے، کہیں وہ اس خطرے کو ریپلیس نہ کر دیں، اور وہ کیا ہے، وچ کین لیڈ ٹو گریٹ ڈیزاسٹرز، اور کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ جو شیپرڈس والا جو رویہ تھا اس کو جب ہم نے سائنس کے ساتھ ریپلیس کر دیا تو اس سائنٹیفک ورڈ جو ہے اس کا ایک خطرہ ہے جو ہمیں بڑے بڑے ڈیزاسٹرز کی طرف، بڑے بڑے مصیبتوں کی طرف لے کر جا سکتا ہے۔ مین، انسان، ہاؤ ایور سائنٹیفک ہی میں بی، انسان جتنا مرضی سائنسی ہو جائے، از ناٹ اومنی پوٹنٹ، انسان جو ہے یہ اومنی پوٹنٹ نہیں ہے، قادر مطلق نہیں ہے۔ اومنی پوٹنٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے پوٹنٹ، پوٹینشیل سے ہے، پوٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے طاقت، اومنی ایک کو بولتے ہیں، اومنی پوٹنٹ ایک انسان جو مکمل طاقت رکھنے والا ہو۔ تو برٹن رسل یہ کہتے ہیں کہ مین، ہاؤ ایور سائنٹیفک ہی میں بی، کہ انسان جتنا بھی سائنسی ہو جائے، ہی از ناٹ اومنی پوٹنٹ، انسان جو ہے یہ قادر مطلق نہیں ہے۔ ہی از ہیجڈ، انسان کو رکاوٹیں ہوتی ہیں، ہیج کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، ہی از ہیجڈ ان بائی نیچرل لمٹس، انسان اپنی فطری حدود کی وجہ سے، نیچرل لمٹس کی وجہ سے کیا ہے، رکاوٹ کا شکار ہے۔ ہی از ہیجڈ ان بائی نیچرل لمٹس بائی مینس آف ہز نالج اینڈ ٹیکنیک، انسان جو ہے وہ اپنے علم اور اپنی جو ٹیکنیکس ہیں ان کی بنیاد پر، ہی کین ڈیمینش، وہ ختم کر سکتا ہے، ڈیمینش کا مطلب ہوتا ہے ختم کرنا، ہی کین ڈیمینش دا نیرونیس آف دیز لمٹس، کہ انسان جو ہے جو سائنٹیفک لمٹس ہیں، کیونکہ انسان اومنی پوٹنٹ نہیں ہے نا، تو انسان کی کچھ لمٹس ہیں جن کی اوپر اس نے پچھلے سینٹنس میں بات کی، تو انسان جو ہے وہ اپنے نالج اور اپنی ٹیکنیکس کی بنیاد پر یہ جو ان لمٹس کی جو نیرونیس ہے، ان کی جو تنگ نظری ہے، اس کو یہ ختم کر سکتا ہے، بٹ ہی کین نیور ریموو دیم ہولی، لیکن انسان کبھی بھی ان حدود کو، ان لمٹس کو مکمل طور پر ختم نہیں کر سکتا۔ سم ایسٹرونامرز، کچھ خلا نورد جو ہیں، جو خلا کا سفر کرنے والے ہوتے ہیں، ایسٹرونامرز، جو ستاروں کا علم جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، سم ایسٹرونامرز ٹرائی ٹو چیئر اس اپ، کچھ ایسٹرونامرز، کچھ علم نجوم جاننے والے ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان دا مومنٹس آف ڈپریشن، ڈپریشن کے مومنٹس میں، یعنی کہ جب ہم اداس ہوتے ہیں تو ہمارے اداسی کے لمحات میں کچھ ایسٹرونامرز ہمیں خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، بائی ایشورنگ اس، ہمیں یہ یقین دلاتے ہوئے، دیٹ ون فائن ڈے، کہ ایک خوبصورت دن، دا سن ول ایکسپلوڈ، جو سورج ہے یہ پھٹ جائے گا، اینڈ ان دا ٹوئنکلنگ آف این آئی، اور آنکھ کے ایک جھپکے میں،
آنکھ کے جھپکنے میں وی شیل آل بی ٹرنڈ انٹو گیس، ہم تمام کے تمام انسان جو ہیں وہ گیس میں بدل جائیں گے. آئی ڈو ناٹ نو، میں نہیں جانتا، ویدر دس از گوئنگ ٹو ہیپن، کہ ایسا ہونے والا ہے، اور وین ٹو سے دیٹ اف اٹ ڈز اٹ ول بی اے میٹر آؤٹ سائڈ ہیومن کنٹرول. تو برٹرینڈ رسل یہ کہتے ہیں کہ میں تو نہیں جانتا کہ ایسا کبھی ہوگا یا نہیں، اور اگر ہوا بھی تو یہ انسان کی بساط سے باہر کی بات ہوگی، انسان کے کنٹرول سے باہر کی ایک چیز ہوگی. اینڈ دیٹ ایون دا بیسٹ اسٹرانومرز ول ناٹ بی ایبل ٹو پریونٹ اٹ، اور اگر کبھی ایسا ہوا تو بڑے سے بڑے جو علم نجوم کے ماہرین ہیں وہ بھی اس حادثے کو ہونے سے نہیں روک پائیں گے. دس از این ایکسٹریم ایگزامپل. اب مصنف جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ یہ تو میں نے ایک بہت ایکسٹریم لیول کی ایگزامپل دی ہے، بہت سخت ایگزامپل میں نے دی ہے. اینڈ ون وچ اٹ از یوزلیس ٹو تھنک اباؤٹ، اور یہ ایک ایسی مثال ہے کہ جس کے بارے میں سوچنا بھی اتنا زیادہ اہم نہیں ہے، بیکاز کیونکہ دیر از نو وے، ایسا کوئی بھی رستہ نہیں ہے ان وچ جس کو استعمال کرتے ہوئے ہیومن بیہیویئر کین بی اڈیپٹیڈ ٹو اٹ. مطلب کوئی بھی اگر خدا نہ خواستہ ایسا ہوتا ہے کہ سورج پھٹ جاتا ہے، تو ایسے صورتحال میں کوئی بھی ایسا رستہ نہیں ہے کہ جس میں انسانی رویہ جو ہے وہ اس کو اڈیپٹ کر سکے. اڈیپٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی ماحول کے مطابق ڈھال لینا. یعنی مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے، یہ تو ایک بہت بڑی سخت قسم کی ایگزامپل ہے، کہ اگر ایسا ہوتا بھی ہے تو پھر اس کے حوالے سے بات کرنا اس لیے بھی فضول ہے کیونکہ اس طرح کی صورتحال میں انسان بیچارہ کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں ہوگا اور سب کچھ ختم ہو جائے گا. اٹ ڈز ہاؤ ایور سروز ون پرپز، لیکن اس مثال سے ہمیں ایک فائدہ ہوتا ہے، وچ از ٹو ریمائنڈ اس، اور وہ فائدہ کیا ہے کہ یہ ہمیں یہ یاد دہانی کرواتی ہے دیٹ وی آر ناٹ گاڈس، کہ ہم انسان جو ہے نا ہم خدا نہیں ہیں. یو مے ایکسکلیم، اب وہ جو ریڈر ہے، جو پڑھنے والا ہے، اس کو مخاطب کر کے رائٹر یہ کہتا ہے کہ یو میں ایکسکلیم کا مطلب ہوتا ہے چلانا، ٹھیک ہے، اپنے جذبات کا اظہار کرنا اپنی آواز کے ذریعے. یو میں ایکسکلیم انڈگننٹلی، کہ شاید آپ غصے میں آ کر آپ چلائیں، بٹ آئی نیور تھاٹ وی ور، ٹھیک ہے، کہ شاید آپ چلاتے ہوئے کہیں کہ نہیں، میں نے تو کبھی بھی نہیں سوچا کہ ہم خدا ہیں. نو ڈاؤٹ ڈیئر ریڈر، میرے پیارے پڑھنے والے، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے، یو آر ناٹ ون آف دوز ہو سفر فرام دا مور ایکسٹریم فالیز آف آر ایج. تو وہ مصنف جو ہے وہ ریڈر کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ ہاں ہاں مجھے پتہ ہے کہ تم ایسا نہیں سوچتے کہ ہم خدا نہیں ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ یو کوڈ ناٹ بی ون آف مائی ریڈرس، کہ اگر تم ایسا سمجھتے ہوتے، ٹھیک ہے، تم اگر خود کو خدا سمجھتے ہوتے تو تم پھر میرے ریڈر نہ ہوتے، تم پھر میری یہ تحریر نہ پڑھ رہے ہوتے. بٹ اف یو کنسیڈر، لیکن اگر تم دیکھو دا پولٹ بیورو. اب پولٹ بیورو کیا ہے؟ پولٹ بیورو بیسیکلی رشیا کی جو سوویت یونین تھی اس کی ایک سیاسی جماعت تھی پولٹ بیورو، ٹھیک ہے، جو ان کے انتظامی امور کو دیکھتی تھی. بٹ اف یو کنسیڈر دا پولٹ بیورو اور دا امریکن ٹیکنوکریٹس، لیکن مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر تم جو پولٹ بیورو ہے اس کی مثال لو، یا جو امریکہ کے جو ٹیکنوکریٹس ہیں، امریکہ کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں، اگر ان کی طرف دیکھو، یو ول سی، تو تمہیں پتہ چلے گا دیٹ دیر آر دوز، کہ ایسے بھی لوگ ہیں ہو اسکیپ ایتھیزم. ایتھیزم ہوتا ہے خدا کا انکار، کہ جو جو ایتھیزم ہے یعنی خدا کا جو انکار ہے، خدا کو نہ ماننا ہے، یعنی کہ جس کو ہم کفر کہتے ہیں، جو اس کفر کا رستہ اپناتے ہیں بائی امپائسلی ناپاک طریقے سے، امپائسلی امیجننگ دیم سیلوز آن دا تھرون آف دا آلمائٹی، کہ جو رشیا کے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں اور جو امریکہ کے بڑے بڑے سیاستدان ہیں، وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایتھیسٹ بن جاتے ہیں، وہ خدا کا انکار کر دیتے ہیں، اور جب وہ خدا کا انکار کرتے ہیں تو در حقیقت وہ خود کو خدا سمجھ رہے ہوتے ہیں. سچ مین، ایسے جو لوگ ہیں، سچ مین ہیو فورگاٹن، ایسے لوگ یہ بھول چکے ہیں، دیٹ وائل وی کین کویکس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو ڈھال لینا، کسی چیز کو اپنی پسند کے مطابق تبدیل کر لینا. تو مصنف جو ہے وہ ایسے جو بڑے بڑے سیاستدان ہیں ان کی مثال دیتے ہوئے کہتا ہے کہ سچ مین، کہ ایسے جو لوگ ہیں، دے ہیو forgotten that while we can coax physical nature into satisfying many of our wishes، کہ جب ہم جو فزیکل نیچر ہے، جو فطری طاقت ہے، اس کو ہم اپنی پسند کے مطابق، اپنی مرضی کے مطابق ہم اس کو ڈھال تو سکتے ہیں، بٹ وی کین ناٹ ایکسرسائز اتھارٹی اوور اٹ، لیکن ہم اس فزیکل نیچر کے اوپر اپنی جو طاقت ہے، اپنی جو دسترس ہے، اس کو مکمل طور پر استعمال نہیں کر سکتے، اور میک اٹ چینج اٹس وے ون جاٹ، اور نہ ہی ہم جو ہے وہ جو فزیکل نیچر ہے اس کی جو طبیعت ہے
اس کی جو فطرت ہے نہ ہی ہم اس کو تبدیل کر سکتے ہیں. یعنی آپ آگ کو یہ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ آگ جو ہے وہ پانی والا کام کرنا شروع ہو جائے اور جو پانی ہے وہ آگ بن جائے. تو ایسا تو آپ نہیں, آپ پانی کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں, آگ کو اپنی مرضی کے مطابق استعمال کر سکتے ہیں, لیکن آپ آگ کو پانی اور پانی کو آگ نہیں بنا سکتے. ٹھیک ہے, تو یہ بیسیکلی پوائنٹ ہے جو یہاں پہ رائٹر ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے. دا رشین گورنمنٹ اپیئرز ٹو تھنک دیٹ سوویت ڈگریز کین چینج دا لاز آف جینیٹکس. ٹھیک ہے, اب رائٹر یہ کہتا ہے کہ جو روس کی جو گورنمنٹ ہے وہ یہ سمجھتی ہے کہ جو سوویت ڈگریز کا مطلب ہوتا ہے قانون, لاز. ٹھیک ہے, کہ جو یا فیصلہ یا حکم, کہ جو سوویت یونین کے جو فیصلے ہیں وہ کیا کر سکتے ہیں, وہ جینیٹکس کے جو لاز ہوتے ہیں ان کو تبدیل کر دیں گے. دا ویٹیکن, اب ویٹیکن کیا ہے, ویٹیکن بیسیکلی جو عیسائی ہیں, جو عیسائیوں کا ایک طرح سے کہہ لیں کہ ایک مقدس مقام ہے جہاں پہ ان کا پوپ بیٹھتا ہے, اور وہاں سے مطلب ایک طرح سے کہہ لیں کہ آپ عیسائیت کا ایک مرکزی مقام ہے. ٹھیک ہے, چرچ کا جو کیتھولک چرچ ہے اس کا ایک مرکزی مقام ہے. اچھا, اب مصنف یہ کہتے ہیں کہ جو رشینز ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے قانون جو ہیں اس سے جینیٹکس کے لاز تبدیل ہو سکتے ہیں. دا ویٹیکن اپیرنٹلی بلیوز, اور جو ویٹیکن کے اندر جو عیسائیوں کے بڑے بڑے جو پوپ بیٹھے ہوئے ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں دیٹ اکلیسیاسٹیکل ڈگریز, اکلیسیاسٹیکل جو آسمانی جو خدائی قانون ہوتے ہیں, اکلیسیاسٹیکل ڈگریز کوڈ سیکیور ایڈیکویٹ نرشمنٹ فار آل. اب جو مذہبی لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ خدا کی بات ماننے سے ہمارے سارے مسائل حل ہوں گے, ایون if there were only standing room on the planet. اور یہ جو روسی گورنمنٹ اور جو ویٹیکن ہے, یہ دونوں جو ادارے ہیں یہ ایسے سمجھتے ہیں کہ جیسے زمین کے اوپر صرف ان کے علاوہ اور کوئی ہے ہی نہیں. سچ اوپینینس, اس طرح کے جو نظریات ہیں, یعنی کہ جس طرح کے روس کی گورنمنٹ نظریات رکھتی ہے اور جس طرح کے مذہبی لوگ نظریات رکھتے ہیں, ٹو مائی مائنڈ رائٹر یہ کہتا ہے کہ میرے مطابق ریپریزینٹ اے فارم آف انسین میگلومینیا, کہ یہ ایک احساس برتری کی ایک بہت ہی بے وقوفانہ شکل ہے. میگلومینیا ہوتا ہے کہ جب آپ اپنے آپ کو بہت بڑی چیز سمجھنے لگ جاتے ہیں, تو اس طرح کی بیماری ہے اس کو ہم میگلومینیا کہتے ہیں. تو انسین کا مطلب ویسے ہی پاگل ہوتا ہے. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ میرے خیال میں یہ جو نظریات ہیں یہ نہایت احمقانہ اور احساس برتری میں مبتلا خیالات ہیں, انٹائرلی ایلین ٹو دا سائنٹیفک اسپرٹ. اور یہ جو نظریات ہیں یہ جو سائنٹیفک اسپرٹ ہے, یعنی کہ جو سائنسی سوچ ہے, اس سوچ کے بالکل کیا ہیں, مخالف ہیں. اوکے, دیر آر ٹو ڈفرینٹ ایلیمنٹس ان سائنس. اب مصنف یہ کہتا ہے کہ سائنس کے اندر دو بنیادی چیزیں ہیں, سائنٹیفک نالج اینڈ سائنٹیفک ٹیکنیک. یعنی پہلے نمبر پر ہے سائنسی علم اور دوسرے نمبر پر ہے سائنسی تکنیک, سائنٹیفک ٹیکنیکس. اچھا, دوز ہو, اب یہاں پہ مصنف آگے اس بات کو ایکسپلین کرے گا. دوز ہوم آئی ایم کالنگ ٹیکنوکریٹس, اور مصنف اوپر کہتے ہیں کہ جو میں نے ٹیکنوکریٹس کی, ٹیکنوکریٹ بیسیکلی بڑے بڑے سیاستدان ہوتے ہیں جو پالیسیز بناتے ہیں. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ دوز ہوم آئی ایم کالنگ ٹیکنوکریٹس آر انٹرسٹڈ سوللی ان سائنٹیفک ٹیکنیک. ٹھیک ہے, کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں وہ صرف سائنٹیفک ٹیکنیک میں انٹرسٹڈ ہیں. اینڈ the more extreme among them deny that there is such a thing as scientific knowledge. اور ان میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو سائنٹیفک نالج کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں, جو سائنٹیفک ٹیکنیک پہ بلیو رکھتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیکنیک ہی مین چیز ہوتی ہے, باقی سائنٹیفک نالج کوئی امپورٹنٹ چیز نہیں ہے. اور ان ڈیڈ اینی کائنڈ آف نالج, اور یہ وہ لوگ ہیں جو سائنٹیفک نالج کا بھی انکار کرتے ہیں اور ہر قسم کے کسی بھی قسم کے نالج کا انکار کرتے ہیں. یعنی یہ وہ لوگ ہیں جو صرف حربے کو مانتے ہیں, جو کہتے ہیں کہ بس حربہ جو ہے, جو ٹیکنیک ہوتی ہے وہ امپورٹنٹ ہوتی ہے, نالج امپورٹنٹ نہیں ہوتا. سائنٹیفک تھیرسٹ, اب جو سائنس کی تھیری دینے والے جو سائنسدان ہیں, آن دا ادر ہینڈ دوسری طرف آر کنسرن ٹو ڈسکور نیچرل لاز. اب جو سائنسدان ہیں, جو سائنٹیفک تھیرسٹ ہوتے ہیں, جو تھیریز دے رہے ہوتے ہیں, وہ ان کا کنسرن کیا ہوتا ہے, وہ کس چیز میں انٹرسٹڈ ہوتے ہیں, دے آر انٹرسٹڈ ٹو ڈسکور نیچرل لاز. وہ جو فطرت کے قانون ہیں ان کو سامنے لانے میں زیادہ انٹرسٹ لگتے ہیں. اینڈ لیو ٹو ادرس دا ڈسکوری آف پریکٹیکل ویز ان وچ سچ لاز کین بی یوزفل. اور ان لاز کو استعمال کیسے کیا جا سکتا ہے, ان سے مدد کیسے لی جا سکتی ہے, وہ یہ کام دوسرے لوگوں کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. یعنی جو سائنٹیفک تھیرسٹ ہے وہ آپ کو سمپل بتا دے گا کہ بھائی اس ایلیمنٹ کے اندر اتنے مالیکیولز ہوتے ہیں, پانی اس طرح سے, پانی کے اندر یہ چیزیں ہوتی ہیں. اب آپ ان کو کس طرح سے استعمال کرتے ہیں, لوگ اس کو کس طرح سے لیتے ہیں, جو سائنٹیفک تھیرسٹ ہوتے ہیں وہ اس چیز میں انٹرسٹڈ نہیں ہوتے. ان اے ورڈ, ایک الفاظ میں مصنف کہتا ہے, اگر میں آپ کو بات بتاؤں تو دا ٹیکنوکریٹس, جو ٹیکنوکریٹس ہیں, وشز ٹو چینج نیچر. جو ٹیکنوکریٹ ہے وہ ٹیکنیک پر یقین رکھتا ہے, اس لیے وہ نیچر کو تبدیل کرنا چاہتا ہے. وائل دا تھیورسٹ, جبکہ جو تھیورسٹ ہے, جو سائنسی مفروضے بنانے والا ہے, وشز ٹو انڈرسٹینڈ
انڈرسٹینڈ اٹ، وہ صرف سائنس کو سمجھنا چاہتا ہے. یعنی ایک بندہ ہے جو سائنس کو استعمال کرنا چاہتا ہے اور دوسرا ہے جو سائنس کو مزید سمجھنا چاہتا ہے. اچھا، دیر از پریکٹیکلی نو ون لیفٹ ان دا ورلڈ ہو ول مینٹین دیٹ. اچھا، اور وہ مصنف یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں واقعی کوئی بھی ایسا بندہ باقی نہیں رہا جو اس بات کو سمجھے دا پوائنٹ آف ویو آف دا تھیرسٹ الون از ایڈوکویٹ. ٹھیک ہے، جو اس بات کو سمجھے کہ جو سائنٹیفک تھیرسٹ ہیں ان کی بات تو درست ہے. ایڈیکویٹ کا مطلب ہوتا ہے موزوں یا درست. بٹ دیر آر مینی، لیکن بہت سارے لوگ ایسے ہیں ہو تھنک دیٹ دا پوائنٹ آف ویو آف دا ٹیکنوکریٹس سفرز. ٹھیک ہے. اچھا، مصنف یہاں پہ یہ لائن تھوڑی سی ڈیفیکلٹ ہے. یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی بھی بندہ ایسا نہیں ہے جو صرف تھیرسٹ کی بات کو بات کے اوپر جو ہے وہ جو تھیرسٹ ہیں ان کی بات کو سیریس لے. زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جو ٹیکنوکریٹس ہیں ان کی بات غلط ثابت ہو. اور if at moments they feel it somewhere arid, دے سپلیمنٹڈ. اور جہاں پر ایرڈ کا مطلب ہوتا ہے قابل کاشت، کہ جہاں پر، اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ جی ہماری بات درست ہو سکتی ہے ثابت، تو وہ اس کو سپلیمنٹ کرتے ہیں، یعنی کہ اپنی بات کو وہ بڑھاوا دیتے ہیں اور اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. بٹ بائی اینی ڈاؤٹ that can be entertained by a scientific inquirer, but by an unscientific form of arrogance, namely the belief. لیکن جو سب سے بڑی خطرے کی بات ہے وہ یہ ہے کہ جو بات ایک سائنسدان کے منہ سے نکلنی ہوتی ہے وہ بات بعض دفعہ ایک انتہائی جاہل بندے کے منہ سے نکل رہی ہوتی ہے. اور وہ بندہ کس چیز کی بنیاد پر وہ بات نکال رہا ہوتا ہے، وہ صرف نیملی دا بلیف، وہ صرف اپنے عقیدے کی بنیاد پر یہ لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وداؤٹ دا پیشنس اینڈ وداؤٹ دا سبمیشن انوالوڈ ان آبزرونگ نیچر، کہ فطرت جو ہے، فطرت کا مطالعہ کرنے کے لیے آپ کو جو ایک خاص قسم کا ماحول اور ایک خاص قسم کا صبر اور ایک خاص قسم کی سبمیشن چاہیے ہوتی ہے، کہ آپ نے اپنے آپ کو جو سائنٹیفک پرنسپلز ہیں ان کے سامنے آپ نے اپنے آپ کو جھکانا ہوتا ہے، پھر ہی آپ سائنس کو پڑھ سکتے ہیں. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو مطلب ایسا کام جو ایک سائنسدان کے کرنے کا ہوتا ہے اس کو وہ محض اپنے عقیدے کی بنیاد پر وہ اس کو حل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ وی کین ارائیو بائی اے فارم آف سیلف ازرشن آل کائنڈ آف نالج وچ سائنس از انکیبل آف سپلائنگ. اور لوگ یہ کہنا شروع کر دیتے ہیں کہ بھائی ہم اپنے عقیدے کی بنیاد پر، اپنے یقین کی بنیاد پر ہم وہ تمام کا تمام نالج جو ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں جو سائنس ہمیں فراہم کرنے کی میں ناکام ہو چکی ہے. یعنی لوگ یہ مصنف یہاں پر یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ ایسا کام جو سائنسدانوں کے کرنے کا تھا اس کو بھی وہ خود ان کو لگتا ہے کہ ہم لوگ بھی یہ کام صرف عقیدے کی بنیاد پر جو ہے وہ کر سکتے ہیں، اور ان کو لگتا ہے کہ ہمارا عقیدہ جو ہے یہ سائنس سے زیادہ طاقتور ہے. دس اگین از میگلومینیا. اب یہاں پہ ایک طرف اوپر مصنف نے بات کی ان لوگوں کی جو بالکل خدا کا انکار کر دیتے ہیں، ان کو بھی مصنف نے کہا کہ یہ بھی میگلومینیا ہے، یہ بھی ایک احساس برتری کی ایک بڑی بدترین شکل ہے. یہاں پہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ جو لوگ اپنے عقیدے کی بنیاد پر بہت زیادہ آگے بڑھ جاتے ہیں تو اس کو بھی مصنف کہہ رہا ہے کہ یہ بھی کیا ہے، یہ بھی ایک میگلومینیا ہے. مین از نیدر امپورٹنٹ نور اومنیپوٹنٹ. یعنی مصنف یہ کہتا ہے کہ مین جو ہے، انسان جو ہے، نہ تو بالکل ناکارہ ہے، امپورٹنٹ کا مطلب ہوتا ہے ناکارہ، کہ انسان نہ تو ناکارہ ہے نہ ہی وہ تمام طاقتیں رکھنے والا ہے. ہی ہیز پاورز، انسان کے پاس طاقت ہے، اینڈ ہز پاورز آر سرپرائزنگلی گریٹ، اور انسان کی جو طاقت ہے وہ بھی بہت بڑی ہے. بٹ دے آر ناٹ انفینٹ، لیکن انسان کی جو طاقت ہے وہ لامحدود نہیں ہے. اینڈ دے آر ناٹ سو گریٹ ایز ہی مائٹ وش، اور انسان جتنی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے انسان کے پاس ابھی اتنی طاقت نہیں ہے. بٹ لیٹ اس ہیو، اگلے پیراگراف میں پیج نمبر 13 پہ مصنف یہ کہتا ہے کہ بٹ لیٹ اس ہیو ڈن ود دیز جنرلٹیز. تو ہم ان عام باتوں سے ذرا، ان عام باتوں کو ہم ختم کرتے ہیں. جب ہم نے کہنا ہوتا ہے کہ نا اس کو ختم کرو تو ہم کہتے ہیں کہ لیٹس ہیو ڈن ود اٹ، کہ چلو یار اس بات کو ختم کرتے ہیں. تو مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ بٹ لیٹ اس ہیو ڈن ود دیز جنرلٹیز، کہ ہم ان عام باتوں سے اب نکلتے ہیں. اٹ از ناٹ دا جنرلٹیز، یہ عام باتیں جو جنرل ٹروتھس ہوتے ہیں یہ ان کی بات نہیں ہے، بٹ دیئر پریکٹیکل اپلیکیشن with which I am concerned. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ میں یہ جو عام میں نے باتیں کی ہیں میں اس میں زیادہ انٹرسٹڈ نہیں ہوں، میں تو ان کی پریکٹیکل اپلیکیشن، ان کے عملی جو نمونہ ہے، جو اس کی عملی شکل ہے، اس میں زیادہ انٹرسٹڈ ہوں. اچھا، آگے وہ ایک سوال اٹھاتا ہے کہ ہاؤ لانگ ول اٹ بی بیفور دا ایکسیسیبل آئل ان دا ورلڈ از ایگزاسٹڈ. ایکسیسیبل جو ہماری دسترس میں ہے، ہماری پہنچ پہ ہے. مصنف یہ کہتا ہے
اوکے مجھے نزلہ بھی ہے ساتھ ساتھ، تو اس لیے میں ساتھ ساتھ اپنا نوز بھی وائپ کر رہا ہوں. اچھا تو مصنف یہ کہتا ہے کہ کتنا ٹائم ہمیں لگے گا، ہاؤ لانگ ول اٹ بی، کہ کتنی دیر ہمیں لگے گی بیفور دا ایکسیسیبل آئل ان دا ورلڈ از ایگزاسٹڈ، جب پوری دنیا میں جتنا بھی قابل استعمال تیل ہے وہ سب کا سب ختم ہو جائے گا. Will all the arable land be turned into dust bowls as it has been in large parts of the United States? Dust bowls, صحرا، deserts. تو کیا تمام کی تمام زمین جو ہے، جس طرح امریکہ کے اندر بہت بڑے بڑے حصے صحراؤں پر مشتمل ہیں، تو مصنف یہ کہتا ہے کہ کیا پوری کی پوری زمین جو ہے وہ اسی طرح کھنڈرات میں اور صحراؤں میں بدل جائے گی؟ Will the population increase to the point، کیا جو انسانی آبادی ہے وہ اتنی بڑھ جائے گی کہ ویئر مین اگین، جہاں پر انسان دوبارہ لائک دا ریموٹ اینسیسٹرز، اپنے پرانے آباء و اجداد کی طرح ہیو نو لیجر ٹو تھنک آف اینی تھنگ بٹ دا فوڈ سپلائی، کہ کیا انسانوں کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہم اپنے آباء و اجداد کی طرح، جس طرح دیکھنا پرانے زمانے میں لوگوں کو سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا تھا کہ بھائی کھائیں گے کیا، کیونکہ وہ شکار کرتے تھے اور اس طرح سے جو ہمارے پاس سہولیات یہ تو نہیں ہوتی تھیں. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ کیا کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ انسانوں کی آبادی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہمارے پاس سوائے پیٹ بھرنے کے علاوہ سوچنے کو کچھ بچے گا ہی نہیں. سچ کوشچنس آر ناٹ ٹو بی ڈیسائیڈڈ بائی جنرل فلسافیکل ریفلیکشنس، کہ اس طرح کے جو سوال ہیں اس کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑا فلسفیانہ سوچ بچار، فلسافیکل ریفلیکشن، فلسفیانہ سوچ بچار. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ اس طرح کے سوالوں کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں کوئی بہت بڑی فلسفیانہ سوچ بچار کی ضرورت نہیں ہے. کمیونسٹ ہیں جو رشیا کے اندر، چائنا کے اندر جو پارٹیز ہیں، جو پولیٹیکل پاورز ہیں، کمیونسٹ تھنک دیٹ دیر ول بی پلینٹی آف آئل اف دیر آر نو کیپٹلسٹ. اب کیپٹلسٹ جو ہیں یہ کیا ہیں؟ یہ کمیونسٹ کے اپوزٹس ہیں. یعنی کمیونسٹ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر دنیا میں کیپٹلسٹ نہ ہوں تو دنیا میں مطلب کافی وافر مقدار میں آئل موجود ہوگا. سم ریلیجیس پیپل تھنک دیٹ دیر ول بی پلینٹی آف فوڈ اف وی ٹرسٹ ان پروویڈنس. پروویڈنس کا مطلب دعا اور خدا کی طاقت. اور جو مذہبی لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ بھائی اگر ہم خدا کی طاقت پر یقین رکھیں تو دنیا میں وافر مقدار میں کھانا ہوگا. سچ آئیڈیاز آر سپرفیشل، یعنی کہ ایکچولی مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ بس میرا اگر جو دشمن ہے نا وہ اگر نہ ہو تو پھر سارا کچھ ٹھیک ہے. یعنی ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم بیسیکلی ایک بلیم گیم کھیل رہے ہیں. ہم اپنی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ ہم دوسروں پہ ڈال رہے ہوتے ہیں. تو سچ آئیڈیاز آر سپرفیشل، ٹھیک ہے، ایون وین دے آر کالڈ سائنٹیفک ایز دے آر بائی کمیونسٹ. اب کمیونسٹ جو ہیں وہ اپنے آئیڈیاز کو بڑا سائنٹیفک کہتے ہیں. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ سب کے سب اس طرح کی جو نظریات ہیں اور اس طرح کی جو سوچ ہے وہ سب بہت بکواس ہے. ایون اگر آپ اس کو سائنٹیفک بھی کہیں تو بھی کیا ہے، جب آپ بلیم گیم کرتے ہوئے آپ اپنے نظریات کو سچا ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ کیا ہوتی ہے؟ وہ ایک فضول بات ہوتی ہے. اچھا، ماڈرن انڈسٹری ڈیپینڈس اپان را مٹیریلس، ٹھیک ہے. اب جو جدید جو صنعت ہے، جو جدید انڈسٹری ہے، وہ کیا اس کا سارا دار و مدار کس چیز پر ہے؟ را مٹیریلس کے اوپر ہے، یعنی کہ جو خام مال ہوتا ہے اس کے اوپر ہے. وچ آر فاؤنڈ ایٹ اور نیئر دا ارتھ سرفیس. اور جو را مٹیریلس ہیں وہ یا تو زمین کے اوپر ہوتے ہیں یا زمین کی سطح کے آس پاس ہوتے ہیں. دیز را مٹیریلس آر دا پروڈکٹ آف پاسٹ جیولوجیکل ایجز، ٹھیک ہے. اب یہ جو را مٹیریل ہے جو ہمارے پاس موجود ہوتا ہے مختلف دھاتوں کی شکل میں، یہ آیا کہاں سے؟ دے آر دا پروڈکٹ آف پاسٹ جیولوجیکل ایجز، یعنی کہ پرانے زمانے میں جو جغرافیائی دور گزرے ہیں، کہ مطلب کئی ہزار سال تک یہ زمین جو تھی اس میں کیمیائی عمل ہوتے رہے. تو جیولوجیکل ایجز کا نتیجہ ہے کہ فار موسٹ پارٹ دے آر ناٹ بینگ ریپروڈیوسڈ بائی اینی نیچرل پروسیس. کیونکہ یہ جو را مٹیریل ہمیں زمین کے آس پاس ملتا ہے تو اس زیادہ تر را مٹیریل ایسا ہے جو ہم آج کے دور میں ریپروڈیوس نہیں کر سکتے. یعنی کہ یہ وہ کافی سارے قدرتی وسائل ایسے ہیں جو قدرت کی طرف سے ہی ہمیں ملتے ہیں، ہم ان کو دوبارہ سے پیدا نہیں کر سکتے. دا ایلیمنٹس ور بلٹ اپ لانگ اگو. اب یہاں پہ ایک بڑی مزے کی بات آپ کو بتائے گا کہ دا ایلیمنٹس ور بلٹ لانگ اگو بائی اے پروسیس وچ وی آر جسٹ بگننگ ٹو انڈرسٹینڈ. کہ یہ جو پورے کے پورے را مٹیریلز ہمیں زمین پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں، یہ ایک لمبے پروسیس کے بعد وجود میں آئے تھے اور ہم اس پروسیس کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اینڈ وین وی انڈرسٹوڈ اینڈ وچ وین انڈرسٹوڈ may enable
clever men to put an end to the human race. اور جب ہمیں اگر کچھ چالاک لوگوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ وسائل کس طرح سے وجود میں آئے تھے تو ہمیں ایک طرح سے جو انسانی نسل ہے اس کی ایک ویکنس پتہ چل جائے گی، اور اگر وہ لوگ چاہیں تو پھر انسان کی نسل کو ختم بھی کر سکتے ہیں. اچھا، یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ لائن تھی. دا پروسیس بائی وچ دا ایلیمنٹس ور بلٹ اپ ریکوائرڈ انارمس ہیٹ. ٹھیک ہے، تو اب یہ جو ایلیمنٹس ہیں جو زمین کے اوپر ہمیں مختلف شکلوں میں نظر آتے ہیں، یہ پیدا کیسے ہوئے تھے؟ یہ انارمس ہیٹ، ٹھیک ہے، انارمس کا مطلب ہوتا ہے بے تحاشا، بہت بڑی، تو یہ شدید حرارت کی وجہ سے وجود میں آئے تھے. دا سارٹ آف ہیٹ دیٹ ایگزسٹ ان دا انٹیریئر آف دا سن. اور یہ حرارت ایسی تھی جو سورج کے اندرونی حصے میں جس طرح کی حرارت ہوتی ہے نا، تو اس طرح کی حرارت کے نتیجے میں یہ پوری کے پورے جو قدرتی وسائل ہیں یہ وجود میں آئے تھے. ان اے گریٹ نیچرل لیبورٹری، ایک بہت بڑی قدرتی تجربہ گاہ کے اندر نیچر، فطرت نے اسٹارٹنگ ود ہائیڈروجن، جو ایک ہائیڈروجن کے ایک ایلیمنٹ سے شروع ہوئی، ارائیوڈ بائی ویریس اسٹیجز ایٹ اے نمبر آف ایلیمنٹس. ایک ہائیڈروجن سے شروع ہو کر یہ جو نیچر ہے، یہ جو کائنات ہے، یہ جو قدرت ہے، یہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مختلف حالتوں میں تقسیم ہو گئی. دا نمبر یوز ٹو بی 92 بٹ اٹ از ناؤ انڈیفینٹ. اب جو نمبر آف ایلیمنٹس ہے، اگر آپ تو آرٹس کے اسٹوڈنٹس ہیں نا، شاید آپ نے اس طرح سے سائنس نہیں پڑھی ہوگی، تو پہلے جو کیمسٹری کے اندر نمبر آف ایلیمنٹس تھی وہ 92 تھی، لیکن اب جو کیمسٹری ہے وہ بھی یہی کہتی ہے کہ دنیا میں جو نمبر آف ایلیمنٹس ہیں وہ انڈیفینٹ ہے، یعنی کہ لامحدود ہیں. دا ایلیمنٹس، اب یہ جو ایلیمنٹس تھے ایٹ ٹیمپریچرز مچ لوور دین ایٹ وچ دے ور فارمڈ. اب یہ جو ایلیمنٹس تھے یہ جس ٹمپریچر پر وجود میں آئے تھے، جب یہ اس سے کم ٹمپریچر کے اوپر ان کو رکھا گیا تو کیا ہوا؟ دے اینٹرڈ انٹو کیمیکل کمبینیشنز. تو پھر یہ ایلیمنٹس جو تھے یہ انہوں نے کیمیکل کمبینیشنز بنانا شروع کر دیے، یعنی دوسرے کیمیکلز کے دوسرے ایلیمنٹس کے ساتھ انہوں نے ملاپ کرنا شروع کر دیا. ایٹ اے سرٹن اسٹیج، ایک خاص مقام پر آ کر، دا ارتھ واز ایٹ اے ٹمپریچر peculiarly suitable to the formation of complex chemical combinations. تو پھر ایک خاص مقام پر ہماری جو زمین ہے یہ ایک خاص ٹمپریچر پر پہنچائی جو کہ کچھ خاص قسم کے جو پیچیدہ کیمیکل کمبینیشنز ہیں ان کی پیدائش کے لیے موزوں تھا. اینڈ ایٹ لاسٹ، اور آخر کار، کمبینیشنز ور فارمڈ، اور ایسے کمبینیشن جو تھے وہ اس زمین پر وجود میں آئے وچ ور ایٹ لاسٹ کمبینیشنز ور فارمڈ وچ ہیڈ دا پراپرٹیز دیٹ آر کیریکٹرسٹکس آف لیونگ میٹر. اور پھر ہماری زمین جو تھی اس کے اوپر جو ایلیمنٹس تھے ان کا ملاپ جو تھا وہ ایک ایسے خاص قسم کے ماحول میں ہوا کہ جس میں ایسے کیمیکل کمبینیشن وجود میں آئے جو کہ زندگی کے لیے کیا تھے؟ بالکل بہترین تھے. اب یہ تھوڑا سا کمپلیکس بات تھی، لیکن اس میں رائٹر نے بڑے مزے کے ساتھ بتایا ہے کہ اس دنیا کے اوپر، اس زمین کے اوپر زندگی کیسے وجود میں آئی. لیونگ میٹر ہیز اے کیوریس پراپرٹی، جو جاندار چیزیں ہیں ان کے اندر ایک بڑی ہی حیران کن خاصیت تھی جس کو مصنف کیا کہتا ہے؟ کیمیکل امپیریلزم کہتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی کہ وہ ایک خاص جوہر، ایک خاص خوبی جو ایک مردہ کو زندہ کر دیتی ہے. ان ورچو آف دس پراپرٹی، یہ جس خوبی کی یہ بات کر رہے ہیں اس خوبی کی وجہ سے، وین اٹ از پٹ انٹو اے سوٹیبل انوائرمنٹ، جب اس کو ایک موزوں ماحول میں اس کو عمل میں لایا جاتا ہے، اٹ ٹرانسفارمز اے میس آف ڈیڈ میٹر انٹو اے میس آف لیونگ میٹر. تو یہ ایک مادے کے جو مردہ مادے کا ایک جسم ہوتا ہے اس کو ایک زندہ مادے کا جسم جو ہے یہ بنا دیتی ہے. اٹ از دس پراپرٹی وچ ہیز میڈ آرگینک ایولیوشن پاسبل. تو یہی وہ خوبی تھی جس کی وجہ سے جو نامیاتی جاندار ہیں، جو آرگینک اینیملز ہیں یا جو آرگینک بینگز ہیں، جو زندہ جاندار ہیں، ان کے اندر جو ارتقاء کا عمل ہے وہ اسی ایک خوبی کی وجہ سے وجود میں آیا. تو یہ بڑا تھوڑا سا کمپلیکس سا پیراگراف تھا، بٹ آئی ہوپ کہ آپ کو یہ چیز سمجھ میں آ گئی ہوگی. دا پروسیسز which have been the processes we have been studying are processes of synthesis. اب یہ جو processes اوپر مصنف نے آپ کو اوپر والے پیراگراف میں بتائے ہیں ان کے بارے میں مصنف یہ بتا رہے ہیں کہ یہ کیا ہیں؟ یہ بیسیکلی synthesis کے processes ہیں. اب synthesis کیا ہوتا ہے؟ synthesis ہوتا ہے کہ چیزوں کو ایک چیز کو دوسری چیز کے ساتھ جوڑ کے جب آپ اس کے جڑنے کی جو پروسیس ہوتا ہے اس کو آپ اسٹڈی کرتے ہیں تو اس کو ہم synthesis کہتے ہیں. they proceed from the simpler to the more complex. اب جو کائنات
کائنات کے اندر جو زندگی کا وجود ہے وہ سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف ہے، کہ پہلے چیزیں سمپل ہوتی ہیں، پھر سمپل سے کیا بنتی جاتی ہیں، کمپلیکس بنتی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ، یہ پیراگراف بہت انٹرسٹنگ ہے کہ عام طور پر دیکھیں نا، ایک پہلے سمپل ایک انسان کی اگر ہم بات کریں تو خون کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے، وہ ایک بڑی سمپل سی چیز ہوتی ہے. اس سے پھر انسان کیا ہے، وہ بڑھتا 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 ایک کمپلیکس باڈی جو ہے وہ ماں کے پیٹ میں بچہ بن جاتا ہے. اچھا، اب یہاں پہ مصنف یہ بتاتا ہے کہ جو نیچر کا جو پروسیس ہے وہ یہ ہے کہ نیچر سمپل ٹو کمپلیکس کی طرف موو کرتی ہے. دا پروسیس آف ماڈرن انڈسٹری ڈو ایگزیکٹلی دا ریورس. جبکہ جو ماڈرن انڈسٹری ہے وہ کیا ہے، وہ بالکل اس کے الٹ چلتی ہے. دے یوز کمپلیکس را مٹیریل اینڈ سمپلیفائڈ. اب جو ماڈرن انڈسٹری ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ کمپلیکس را مٹیریل کو اٹھاتی ہے اور اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہے، اس کو آپ آسان کر دیتی ہے. سو فار اب تک یہ ہوا ہے کہ دس پروسیس آف سمپلیفیکیشن از دا مین ان دا مین ناٹ ریورسیبل بائی سائنٹیفک میتھڈ. کہ اب تک جو سائنٹیفک انڈسٹری ہے اس کے اندر یہ جو ریورس پروسیس ہے یہ کیا ہے، یہ نان ریورسیبل ہے. ٹھیک ہے. یعنی کہ جس طریقے سے دیکھیں آپ ایک سمپل سے کمپلیکس چیز تو بنا سکتے ہیں، لیکن چونکہ ماڈرن انڈسٹری کیا کرتی ہے، یہ کمپلیکس مٹیریل کو لے کے اس کو سمپلیفائی کر دیتی ہے. تو اب آپ نے ایک دفعہ کمپلیکس مٹیریل کو سمپلیفائی کر دیا تو اب آپ اس کو ریورس نہیں کر سکتے، اب آپ اس سمپل سے دوبارہ کمپلیکس نہیں بنا سکتے. یہ بیسیکلی پوائنٹ ہے جو یہاں پہ رائٹر آپ کو بتانا چاہ رہا ہے. اس کی آگے وہ ایگزامپلس بھی دے گا. اٹ مے بی دیٹ اٹ ول بیکم سو. لیکن ایسا مصنف یہ کہتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ آنے والے دنوں میں اس طرح سے ہو جائے کہ جس طرح ماڈرن انڈسٹری جو ہے وہ کمپلیکس مٹیریل کو سمپل مٹیریل بنا دیتی ہے، اسی طرح سے ہو سکتا ہے وہ اسی سمپل کو دوبارہ کمپلیکس بھی بنا سکے. دیر از آلریڈی اے ہوپ آف ٹرننگ ہائیڈروجن ایٹمس انٹو ہیلیم ایٹمس. ٹھیک ہے. کہ ابھی چونکہ دیکھیں برٹن رسل جو ہے نا یہ 100 سال پرانا رائٹر ہے. ٹھیک ہے. تو اس دور میں ابھی ایٹم بم جو تھا وہ نہیں بنا تھا، آئنسٹائن کے دور کا ہی ہے، لیکن اس کے دور میں ابھی تک ایٹم بم جو تھا وہ ایجاد نہیں ہوا تھا. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہہ رہا ہے کہ مصنف یہ کہہ رہا ہے کہ دیر از آلریڈی اے ہوپ، کہ ابھی سائنسدان اس چیز کی امید کر رہے ہیں کہ ہائیڈروجن ایٹمز جو ہیں ان کو ہیلیم ایٹمز میں تبدیل کر دیں. دس از دا پروسیس. یہ ایک ایسا عمل ہے وچ وین پرفیکٹڈ، کہ اگر ہم اس کو بہترین انداز میں اگر پروسیس کو عمل میں لایا گیا، ول گیو اس دا بلیسنگز آف دا ہائیڈروجن بم، تو ہم اس کے ذریعے ہائیڈروجن بم حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. بٹ ان آل سچ پروسیسز، لیکن اس طرح کے جتنے بھی مراحل ہیں، سو فار ایز سائنس از ایبل ٹو کنٹرول دیم دیر از ویسٹ. کہ جب تک سائنس اس طرح کے پروسیسز کو کنٹرول کرنے میں کامیاب نہیں ہو جاتی تب تک یہ کیا ہے، یہ ایک فضول ایکٹیویٹی ہے. واٹ از بلٹ اپ ان ون پلیس، یہ بہت پیاری لائن ہے. واٹ از بلٹ اپ ان ون پلیس از بلٹ اپ بائی مینز آف ڈسولوشن ان اندر پلیس. کہ جب آپ ایک جگہ پہ کوئی چیز تعمیر کر رہے ہوتے ہیں تو در حقیقت آپ دوسری جگہ سے کوئی نہ کوئی چیز اکھاڑ رہے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ بڑی پیاری لائن ہے کہ اگر آپ دیکھیں اب آپ ایک گھر بنا رہے ہیں تو اس گھر کو بنانے کے لیے آپ یہاں پر تو گھر بنا رہے ہیں، لیکن اس گھر میں جو اینٹیں ہیں، اس گھر میں جو بجری ہے، جو اس میں پتھر ہے، جو دروازہ ہے، وہ تو آپ نے اس دروازہ لگانے کے لیے آپ نے کہیں سے درخت اتارا، آپ نے اینٹیں بنانے کے لیے کسی جگہ سے مٹی اکھاڑی، آپ نے بجری بنانے کے لیے کسی پہاڑ کو توڑا. تو وٹ از بلڈ اپ ان ون پلیس، جب آپ ایک جگہ پہ کوئی چیز تعمیر کر رہے ہوتے ہیں، اٹ از بلٹ اپ بائی مینس آف ڈسولوشن ان اندر پلیس، تو آپ دوسری جگہوں سے چیزیں اکھاڑ رہے ہوتے ہیں. اف بائی انارمس ہیٹ وی ٹرن اے لٹل ہائیڈروجن انٹو ہیلیم. تو مصنف یہ کہتا ہے کہ اگر ہم شدید ہیٹ کے ذریعے اگر ہم نے ہائیڈروجن کو اگر ہم نے ہیلیم کے ٹکڑوں میں کاٹ بھی دیا، تبدیل کر بھی دیا، وی شیل ہیو ٹرنڈ اے ویری مچ لارجر اماؤنٹ آف میٹر انٹو ڈیفیوزڈ ہیٹ. تو ہم جو میٹر ہے، جو مادہ ہے، اس کی ایک بہت بڑی مقدار کو ہم آگ میں تبدیل کر چکے ہوں گے، ہم اس کو ڈیفیوزڈ ہیٹ بنا چکے ہوں گے، وچ ول نیور اگین بی یوزیبل. اور ہم اس کو جیسے اوپر اس نے بات کی تھی نا کہ یہ ریورسیبل نہیں ہے، تو آپ جب ہائیڈروجن سے ہیلیم بنا دیں گے تو دوبارہ آپ پھر ہیلیم سے ہائیڈروجن نہیں بنا سکیں گے، اور بہت ساری اماؤنٹ آف انرجی جو ہے وہ آپ ضائع کر بیٹھیں گے. مینی آف دا پروسیسز آف نیچر آر ارریورسیبل. بہت سارے جو نیچر کے پروسیسز ہیں وہ ارریورسیبل ہے کہ آپ ان کو دوبارہ سے ان کو ریورس نہیں کر سکتے. اینڈ دیز پروسیسز آر ایسینشیل ان اینی فارم آف سائنٹیفک انڈسٹری دیٹ کین ایٹ پریزنٹ بی امیجنڈ. اور یہ جو پروسیسز ہیں جو ارریورسیبل ہیں، ان کا انسان کی زندگی میں سائنٹیفک انڈسٹری کے اندر بھی ان کی بہت سگنیفیکنس ہے، یہ بہت ضروری ہیں. اچھا، اب یہاں پہ آگے ایک بڑی مزے کی ایگزامپل دیتا ہے. کہتا ہے کہ ان دا رین آف ایڈورڈ دا تھرڈ، ایڈورڈ سوئم جو تھا، جو 14ویں صدی کے اندر برطانیہ کا ایک بادشاہ تھا، تو کہتا ہے کہ ایڈورڈ دا تھرڈ کے دور کے اندر کول لے اباؤٹ
on the surface of the ground, کہ جو کوئلہ ہے یہ تقریباً ایسا ہی ہوتا تھا کہ جیسے زمین کے اوپر ہی پڑا ہوا ہوتا تھا. People picked it up and used it at home. لوگ کوئلہ اٹھاتے تھے اور اس کو اپنے گھروں میں استعمال کرتے تھے. The smoke was found to be such a nuisance, کہ جو دھواں ہوتا تھا دھواں ایک ایسی مصیبت بن گیا that the burning of coal was made illegal, کہ کوئلہ جلانے پر پابندی لگانا پڑی. I do not know whether this law has ever been repealed. repealed کا مطلب ہوتا ہے منسوخ کرنا. کہتا ہے کہ مجھے نہیں پتا کہ وہ لا جو 14ویں صدی میں بنا تھا وہ لا منسوخ ہوا ہے یا نہیں, اور whether یا شاید like the law against polytheism it has been merely forgotten, یا جیسے polytheism کیا تھا, polytheism ہے ایک سے زیادہ خداؤں پر یقین رکھنا. تو polytheism کے خلاف بھی ایک دفعہ مطلب ایک سے زیادہ خدا نہیں ہونے چاہیے. پرانے زمانے میں جو بت پرستی ہوتی تھی تو بت پرستی کے خلاف بھی اسی طرح کا ایک قانون بنا تھا, اور پھر اس کے بعد لوگ بھول بھال گئے. تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں, مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو کوئلہ جلانے کے خلاف جو قانون بنا تھا اس کو ختم بھی کیا گیا ہے, یا پولیتھیزم والے قانون کی طرح اس کو بھی بھلا دیا گیا ہے. However, تو مصنف کہتے ہیں کہ بہرحال جو بھی بات ہو, the obtaining of coal is not now the easy process that it was in the 14th century, کہ آج کے دور میں کوئلہ زمین سے نکالنا اتنا آسان نہیں ہے جس طریقے سے 14ویں صدی میں تھا. And there is every reason to suppose that more and more human labor will be required to supply a given amount of coal. اور یہ بات تو سچ ہے کہ آج جتنا 14ویں صدی میں جتنا کوئلہ لوگ جلاتے تھے اتنا کوئلہ حاصل کرنے کے لیے ہمیں اچھی خاصی ہیومن لیبر کی ضرورت ہوتی ہے. مینی ایجز اگو, کئی دور پہلے یعنی کہ کئی 100 سال پہلے, the energy supplied by the sun's heat was transformed into luxuriant vegetation, کہ کئی 100 سال پہلے جو سورج کی روشنی تھی اس کی وجہ سے کئی بہترین کئی مزے کی جو سبزیاں تھیں, جو کھیت تھے, جو پودے تھے, وہ وجود میں آئے. the energy lay locked up in the layers of petrified tropical ferns. ٹھیک ہے, اب پیٹریفائڈ کا مطلب ہوتا ہے خوف زدہ. ٹراپیکل جو صحراؤں کے اندر ہوتے ہیں, فرن یہ ایک صحرائی پودا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, صحرا کا ایک پودا ہوتا ہے. until ruthless industrialists seized it and transformed it back into the heat. کہہ رہے ہیں مصنف, یہ کہہ رہے ہیں کہ کئی صدیاں پہلے سورج کی جو روشنی تھی اس کی وجہ سے صحراؤں کے اندر اور مختلف جگہوں پر درخت اگے اور سبزہ ہوا. پھر کیا ہوا, پھر وہ وقت آیا کہ جو رuthless انڈسٹریلسٹ ہیں, جو صنعتیں لگانے والے ہیں, جو انڈسٹریز لگانے والے ہیں, انہوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ جو ٹراپیکل فرنز تھے, یہ جو پودے تھے, ان پودوں کو جلا کر, ٹھیک ہے, اینڈ ٹرانسفارمڈ اٹ بیک اگین ٹو ہیٹ, اور ان کو کھاڑا درختوں کو, اور درختوں کو کھاڑ کے پھر کیا ان کو جلا کے دوبارہ سے روشنی جو تھی, جو حرارت ہے, اس کو پروڈیوس کیا. بٹ لیکن the heat that we generate when we burn coal is not localized like the heat in the sun. لیکن جو آگ ہم درختوں کو جلا کر یا مختلف طریقوں سے جو ہم آگ حاصل کرتے ہیں, یہ آگ ویسی نہیں ہے جیسے سورج کی آگ ہوتی ہے. and is not continually regenerated by atomic processes, کیونکہ جو سورج کی آگ ہے وہ تو کیمیکل پروسیسز کے ذریعے کنٹینیوسلی ریجنریٹ ہو رہی ہے. لیکن جو آگ ہم مختلف وسائل کو, مختلف جو نیچرل ریسورسز ہوتے ہیں ان کو جلا کر ہم جو آگ جلاتے ہیں, وہ آگ تو بیٹا ویسی نہیں ہوتی نا. اٹ فلوٹس آف انٹو دا ایٹماسفیئر. جو آگ ہم جلاتے ہیں وہ تو اوپر ہوا میں معلق ہو جاتی ہے, اینڈ بیکمس فار ایور یوز لیس. اور وہ دیکھیں سورج کی روشنی جو ہے نا, وہ سورج اب روشنی پروڈیوس کر رہا ہے اور اس روشنی سے نئی روشنی پروڈیوس ہو رہی ہے, جبکہ ہم جو حرارت پیدا کرتے ہیں وہ حرارت کیا ہو جاتی ہے, ہم نے آگ جلائی, ہم نے ہاتھ سیک لیے, ہم نے روٹی پکا لی, اور وہ ہمیشہ کے لیے وہ کیا ہو گئی, وہ حرارت ضائع ہو گئی. ٹھیک ہے, تو ہم کیا کرتے ہیں, دیر از نو پروسیس ان نیچر and there is none imaginable to human ingenuity by which heat once diffused can be reconcentrated. کہ انسان کی بساط میں, انسان کی سمجھ میں کوئی بھی ایسا رستہ نہیں ہے جس کے ذریعے ایک دفعہ ہم جو آگ جو ہے وہ پروڈیوس کر لیتے ہیں اس کو ہم دوبارہ سے ریکنسنٹریٹ کر سکیں, اور by which when diffused it can serve any human purpose. اور نہ ہمارے پاس کوئی ایسا رستہ ہے کہ جس کے ذریعے ہم آگ کو قید کر سکیں. ہم آگ کو قید نہیں کر سکتے. دیکھیں اس کے اوپر میری ایک دفعہ ایک دوست سے بڑی انٹرسٹنگ ڈیبیٹ بھی ہوئی تھی کہ کیا آگ کو قید کیا جا سکتا ہے یا نہیں. دیکھیں آپ اگر آگ کو کسی برتن میں ڈالیں گے تو وہ اس برتن کو گرم کرتی رہے گی, ایک ٹائم آئے گا کہ وہ برتن جو ہوگا وہ گرم ہوگا, گرم ہونے کے بعد پھر وہ گریجولی ٹھنڈا ہو جائے گا, آگ ختم ہو جائے گی. تو آپ ہیٹ کو, آگ کو آپ قید نہیں کر سکتے.
اور ہم جو آگ پروڈیوس کرتے ہیں بیسیکلی ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم نے جو تیلی جلائی اس تیلی سے جو آگ نکلی اس آگ کو ہم نے پرماننٹلی ختم کر دیا، ٹھیک ہے، جبکہ سورج کی جو روشنی ہے وہ اس طرح ختم نہیں ہوتی بلکہ وہ کیا ہوتی رہتی ہے، وہ ری جنریٹ ہوتی رہتی ہے۔ تو یہ ایک امپورٹنٹ کانسیپٹ تھا جو یہاں پہ مصنف نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی ہے۔ آل سورسز آف انرجی اپان وچ انڈسٹری ڈیپینڈس آر ویسٹڈ وین دے آر امپلائڈ۔ تو مصنف یہ کہتے ہیں کہ انرجی کے جتنے بھی ذرائع ہیں، ٹھیک ہے، جس کے اوپر ہماری انڈسٹری ڈیپینڈ کرتی ہے، جیسے ہی ہم ان کو استعمال کرتے ہیں ہم ان کو ضائع کر دیتے ہیں، اینڈ انڈسٹری از ایکسپینڈنگ دیم ایٹ اے کنٹینیوسلی انکریزنگ ریٹ۔ اور جو ہماری انڈسٹری ہے وہ کیا کر رہی ہے، وہ بڑی تیزی کے ساتھ جتنے بھی انرجی کے ذرائع ہیں ان کو کیا کر رہی ہے، وہ استعمال کر رہی ہے۔ آلریڈی کول ہیز بن لارجلی ریپلیسڈ بائی آئل۔ ہم نے کوئلہ سارا ختم کر لیا، ٹھیک ہے، پہلے کوئلے پر ساری چیزیں چلتی تھی، پھر کوئلہ ہم نے سارا مکا دیا، اس کے بعد ہم لوگ آئل پر آ گئے، اینڈ آئل از بینگ یوزڈ اپ سو فاسٹ دیٹ ایسٹ اینڈ ویسٹ alike conceive it necessary to their own prosperity to destroy the industry of the other۔ اور تیل جو ہے وہ اتنی تیزی سے استعمال کیا جا رہا ہے کہ مشرق اور مغرب کے ممالک جو ہیں وہ اپنی خوشحالی کے لیے اور دوسروں کو تباہ کرنے کے لیے ایک جنگ لڑ رہے ہیں۔ آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت جو مڈل ایسٹ کے اندر جو ساری جنگ ہو رہی ہے، عراق، ایران، بغداد، شام، یہ سارا کا سارا کیا ہے، یہ بیسیکلی وسائل کی جنگ ہے، ٹھیک ہے، کہ یہاں پہ تیل کے ذرائع ہیں اور اب جو ویسٹرن کنٹریز ہیں وہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہاں پہ ہمارا قبضہ ہو، ہم یہاں سے تیل نکالیں اور ہم آگے کی طرف بڑھیں۔ تو اسی طریقے سے جو رشیا ہے، اس طرح کی جو پاورز ہیں وہ چاہتی ہیں کہ بھائی ان ملکوں پہ ہمارا قبضہ ہو۔ تو یہاں پہ یہی بات کر رہے ہیں کہ مشرق اور مغرب کے ممالک جو ہیں وہ اس چیز کے اوپر لڑ رہے ہیں۔ آگے ایک بہت پیاری لائن ہے، ایوری ڈے مینی مائلز آف فارسٹ آر ٹرنڈ انٹو نیوز پیپر۔ روزانہ کی بنیاد پر ہم کئی میل جنگل کو کاٹ کر ہم اس سے نیوز پیپر، ہم اس سے پیج بنا دیتے ہیں، بٹ دیر از نو نون پروسیس بائی وچ نیوز پیپرز کین بی ٹرنڈ انٹو فارسٹ۔ لیکن ہم ایسا کوئی رستہ نہیں جانتے جس کے ذریعے ہم ان اخباروں کو دوبارہ سے جنگلات میں تبدیل کر سکیں۔ یو ول سے دیٹ دس نیڈ ناٹ وری اس۔ آپ یہ سمجھیں گے کہ شاید اس پر ہمیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، سنس نیوز پیپرز ول بی ریپلیسڈ بائی ریڈیو۔ اور آپ یہ کہیں گے کہ نہیں نیوز پیپر تو اب ختم ہو گئے ہیں، اس کی جگہ پر تو ریڈیو آ گیا ہے، بٹ ریڈیو ریکوائرز الیکٹریسٹی، لیکن ریڈیو بھی تو بجلی پر چلتا ہے نا، اینڈ الیکٹریسٹی ریکوائرز پاور، اور بجلی کے لیے آپ کو پاور چاہیے ہوتی ہے، اینڈ پاور ڈیپینڈس اپون را مٹیریلس، اور پاور اگین کہاں سے حاصل ہوتی ہے، را مٹیریل سے ہوتی ہے۔ سو بیسیکلی مصنف یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، ہم جو وسائل ہیں ان کا ہم غلط استعمال کر رہے ہیں۔ آگے وہ کہتا ہے کہ ماڈرن انڈسٹری ان فیکٹ از اے کائنڈ آف ریپ، کہ جو ہماری جو جدید صنعت ہے، ہماری جو ماڈرن انڈسٹری ہے، یہ در حقیقت ایک قسم کی زیادتی ہے۔ آل دا لانگ ایسٹرونامیکل اینڈ جیولوجیکل ایجز ڈیورنگ وچ دا مٹیریل وچ وی فائنڈ یوزفل ہیو بین بلٹ اپ، کہ کئی ہزار سال کا وہ دور، وہ جیولوجیکل، وہ جغرافیائی دور جس میں یہ سارا مٹیریل جو آج ہم استعمال کرتے ہیں جو پیدا ہوا تھا، کنٹریبیوٹ اے مومنٹس بلیس، اے مومنٹس فراولس ایگزیبرس۔ فراولس کا مطلب ہوتا ہے غیر سنجیدہ، اور ایگزیبرس کا مطلب ہوتا ہے جوش۔ مصنف یہ کہتا ہے کہ یہ جو ایک لمبے کئی ہزار سال کے نتیجے میں جو ایک مٹیریل بنتا ہے، اس کو ہم اپنے ایک لمحے کی چاشنی کے لیے، ایک لمحے کی لذت کے لیے ہم اس کو کیا کر دیتے ہیں، ہم اس کو ختم کر دیتے ہیں۔ بٹ وین ہز فائر ورکس آر فنشڈ وٹ ول بیکم آف انڈسٹریل مین، کہ یہ جو آج کا صنعتی انسان ہے، جب اس کا یہ کھیل تماشا ختم ہو جائے گا، ٹھیک ہے، جب یہ سارے وسائل انسان مکمل طور پر استعمال کر چکا ہوگا، تو پھر اس بے وقوف انسان کا کیا بنے گا۔ تو یہ 5 پیجز کے اوپر بیٹا لیسن ہے، آج ہم نے اس کے 2.5 پیجز پڑھے ہیں، تو یہیں سے آگے ہم جو ہے وہ اس کا جو باقی والا حصہ ہے اس کو ہم اگلے سیشن میں پڑھیں گے۔ چینل کو بچے آپ ضرور سبسکرائب کر لیں، اور ہماری جو ویب سائٹ ہے اس کا بھی میں آپ کو لنک دے رہا ہوں، وہاں سے آپ کو سارا مٹیریل جو ہے وہ فرسٹ ایئر کا، سیکنڈ ایئر کا، انگلش کمپلسری کا، انگلش الیکٹیو کا، وہ بھی سب آپ کو وہاں سے ملے گا۔ ہماری ویب سائٹ کو ضرور وزٹ کیجیے گا، اور یہ جو آپ کی پوری بک ہے اس کے ویڈیو لیکچرز کے لنک بھی میں ڈسکرپشن میں دے رہا ہوں، آپ ان کو ضرور چیک کیجیے گا۔ اگلے سبق میں ہم اس کو مکمل کریں گے، اور اس کے بعد پھر چیپٹر نمبر 4، 5، 6 اس طرح سے ہم آگے کی طرف بڑھتے جائیں گے۔ پوئمس کے لیے بھی آپ کو اسی ڈسکرپشن سے لنک مل جائے گا، پوئمس کو بھی آپ یہیں سے تیار کریں۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، ملتے ہیں اگلے سبق میں، خدا حافظ۔